مطلب باغ فتح کے تعلق سے جو شیعوں کا موقف ہے وہ مکمل موقف باغ فتح کا موقف یہ ہے کہ یہ باغ فتح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کے ملا ہے، اس لیے قرآنی حکم کی روح سے یہ ان کا خالص پراپرٹی تھا، پرسنل پراپرٹی تھا. جیسے آپ کی پرسنل پراپرٹی، آپ کی دکان ہے، آپ کی مکان ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی شراکت نہیں ہے، کسی کا دوسرے کا حق نہیں بنتا، یہ خالص مال تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں اس کی تملیک کرا دی تھی، اس کی ملکیت منتقل کرا دی تھی، یا ہبہ کرایا تھا، بخشا تھا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو. اور پھر اس کی آمدنی بہت بہت زیادہ تھی، اس کی آمدنی بہت وسیع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کو یہ وصیت کر دی تھی. دیا تھا، جی ہاں. اور پھر اور اس کی آمدنی بہت زیادہ تھی، اور اس کی آمدنی رسول پاک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اس کی جو مینجمنٹ ہے، اس کی آمدنی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی آمدنی سے اپنے نبوت کے اخراجات، یعنی لوگوں کے قیادت کے اخراجات ہیں، غریبوں کی مدد کرنا ہے، فوج بھیجنا ہے، کہیں جنگ ہونا ہے تو اس کے خرچے ہیں، لازمی بات ہے، لوگوں کو مختلف مشنز پہ بھیجنا ہے، اس کے خرچے ہوتے ہیں، یہ چلاتے تھے. اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ جو ہے ملک حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے. تو ابو بکر عمر ان لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا تھا، غصب کیا تھا. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا تھا یہ ہمارا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی جو ہے تم سند لے کے آؤ کہ تمہارا ہے. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے سند لے کے آیا تھا، ام ایمن امیر المؤمنین علیہ السلام کو شاہد بنا کر کے پیغمبر نے مجھے دیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس شہادت کو نہیں مانتے. تو پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر اس شہادت کو نہیں مانتے تو یہ تو پیغمبر کا اپنا پراپرٹی تھا، ذاتی مال تھا، اس کو تم مانتے ہو، یہ میرا میراث بنتا ہے، پھر ارث بنتا ہے. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولاد تو ہے نہیں، صرف میں ایک ہی بیٹی ہوں. ازواج 9 ہیں، ازواج کو تو ثمن ملنا ہے، ازواج کو حق ان کا حق ہی نہیں بنتا. 8 حصے میں سے ایک حصہ ان کو ملتا ہے، تو باقی سارا حصہ 8 میں سے 7 حصہ میرا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہماری میراث صدقہ بن جاتی ہے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر عمر اور اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر عمر کو اس مسئلے پہ جھٹلایا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوئی حدیث نہیں بولا، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ ابو بکر عمر سے کبھی انہوں نے بات نہیں کی جب تک ان کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے. یہ ہمارا موقف ہے خلاصہ فتح کے مسئلے. جی بولو ابھی. یہ جو آپ وراثت کی تقسیم کا جو چیز بتا رہے ہیں، اس میں بہت ساری غلطیاں، خامیاں کر رہے ہیں، اور اپنا معنی مفہوم آپ گھسا رہے ہیں. آپ منہج سلف سے محروم ہیں. اوکے آپ سب سے پہلے منہج سلف سیکھیے. اپنی زندگی میں کوئی بھی اپنی اولاد کو کسی کو تحفہ دے سکتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کر سکتا ہے، وراثت نہیں بانٹ سکتا. اور بھائی ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہوتا ہے ہبہ کیا ہے، تملیک کیا ہے، ہبہ کیا، بخشا ہے. میں نے یہ 3 الفاظ استعمال کیے تھے، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی حیات میں، زندگی میں انہوں نے تملیک کرایا تھا، یعنی زہرا سلام اللہ علیہ کو مالک بنایا. نہیں تو مطلب اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب حضرت عمر نے، صحیح بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، قسم دے کے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت کے تعلق سے یہ نہیں کہا تھا کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے؟ تو حضرت علی نے کہا ہاں بے شک کہا. تو مطلب حضرت علی نے جھوٹی گواہی دی، نعوذ باللہ. جواب سن لو، اب میری بات نہ کاٹو، جواب نہ کاٹو. تو یہ آپ کی حدیث ہم پہ حجت نہیں ہوتی کہ آپ جو ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث لے کے آئیں. بخاری مسلم میں تو یہ لکھا ہے، ہماری حدیث ہٹا دی تو آپ کے مذہب میں کیا ہے؟ سن لو، جواب سن لو پھر کاٹ لو. تمہاری احادیث ہم پہ حجت نہیں ہے، یہ مناظرے کا اصول ہے، استدلال کا اصول ہے. ہمارے خلاف آپ وہ حدیث تو ہماری پیش کرتے ہو نا، ہماری کتابیں ہٹا دو تو آپ کے پاس آپ کے مذہب کا ہے کیا؟ اور بات سنو، پہلے بات سنو پھر رد کر دو. ہمارے مذہب میں بہت ساری حدیث ہیں. اوکے تھینک یو سر. آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی. اہل بیت کے دشمن ہیں. اگر میری باتوں کو نہیں سنتے، میری باتوں کو کاٹ دیتے، آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی. میرے عزیز، بات سننا چاہتے ہو تو سن لو. تمہاری احادیث ہم پہ حجت نہیں ہے. پہلی بات تم یہ اعتراف کر لو کہ تم نے غلط سمجھا میری بات کو، تم نے بات سمجھا ہی نہیں، تم ادھر مناظرے کے لیے آئے ہو. تم یہ سمجھتے ہو کہ شیعوں کا موقف یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا کہ میرے بعد زہرا سلام اللہ علیہ کو فدق دے دو. ہمارا یہ موقف نہیں ہے. تمہیں ابتدائی بات نہیں معلوم، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، تم بخاری مسلم کی حدیث لے کے آتے ہو ہم پہ حجت لینے کہ اس میں تو یہ لکھا، تو ہمارے نزدیک بخاری مسلم جھوٹ ہے، سوائے وہ بخاری مسلم میں وہ مواد جو ہمارے احادیث سے موافق ہے، اہل بیت علیہ السلام کے فرامی سے موافق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ حدیث اگر سچی ہے تو اسی بخاری مسلم میں جس حدیث کا آپ نے پہ تذکرہ کیا، آپ مجھے سوال کا جواب دے دیں کہ وہاں پہ خود عمر کہتے ہیں
کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس اور عمر کی خلافت میں فدق کا مطالبہ کرنے آئے تھے. اگر وہ اس حدیث کو سچا سمجھ رہے ہیں تو کیوں وہ فدق کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اگر وہ اس حدیث کو سچا سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی میراث نہیں ہوتی، پیغمبر کا میراث صدقہ بن جاتا ہے، پیغمبر کی میراث نہیں ہوتی، پیغمبر کا میراث صدقہ بن جاتا ہے، تو وہ کیوں، اس سوال کا جواب دے، اس معمہ کا جواب دے دو، تو پھر وہ کیوں اس میراث طلب کرنے کے لیے کہ فدق کا میراث دے دو ہمیں، عمر کے پاس آئے؟ جی بسم اللہ، اس کا جواب دے دو. جی آپ نے جو بات کہی ہے اس میں آپ کی تھوڑی سی کمزوری، غلطی، بہت ساری خامیاں ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب باغ فدق کا مسئلہ لے کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئی اور حضرت ابو بکر صدیق نے حدیث سنائی کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے اور جو چھوڑتے ہیں وہ علم ہے. تو اس کے بعد یہ روایت میں جو آتا ہے جس سے لوگ غلط فہمی میں پڑ گئے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی. ناراض ہونے سے وہاں مراد جائیداد کے اوپر ناراض نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ ناراض ہونے سے وہاں یہ مراد تھی کہ آپ کو یہ حدیث کا علم نہیں تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو یاد دلائی، تو آپ نے خاموشی اختیار کی اور پھر ساری زندگی خاموشی اختیار کی، کبھی بھی آپ نے اس پر مطالبہ نہیں کیا. بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو ناراضگی کا سبب تھا وہ یہ تھا کہ اس جائیداد، اس پراپرٹی کا انتظام کس کے ہاتھ میں رہے. اس مسئلے کو حضرت عمر نے حل کر دیا تھا. حضرت عمر نے اپنی دور خلافت میں باغ فدق کی ذمہ داری حضرت علی اور حضرت عباس اگر جھوٹ دلیل ہے تو بھائی صاحب، اگر جھوٹ دلیل ہے تو سب دنیا میں سب مذہب صحیح ہے. اگر جھوٹ دلیل ہے نا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو تسلی ہو گئی تھی اور وہ اس بات پہ ناراض تھے کہ اس کا انتظام کس کے ہاتھ میں ہے. یہ کتاب ہے بخاری، حدیث ہے عائشہ کی. اوکے، جھوٹ اگر دلیل ہے، آپ تو راوی تو نہیں نا، عائشہ راوی ہے، آپ تو اس زمانے میں نہیں تھی، عائشہ تھی، آپ بخاری نہیں ہیں. بخاری کا کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے سقیم البخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، دار احیاء التراث العربی، سال 2001 میں دار احیاء التراث العربی میں چھپی ہے. کتاب فرض الخمس، یہ کتاب فرض الخمس، بھلے حدیث نمبر 30، حدیث کون سا ہے بھائی؟ حدیث نمبر 30,092. عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان یقسم لها میراثها، انہوں نے ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان سے مطالبہ کیا کہ ان کا میراث ان کو دیا جائے. ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، یعنی ان کی پرسنل پراپرٹی ہے ان کے بابا کی. فقال لها ابو بکر نے ان سے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. فغضبت، فا کس میں ہوتا ہے عربی زبان میں؟ ابھی آپ طالب علم ہیں، آپ جب اساتید سے پڑھ لیں، فا ہوتا ہے تفریق کے لیے، یعنی ما قبل ما بعد کا سبب ہے. بھلی ان تأتینی فاکرمک، اگر آپ تشریف لائیں میں آپ کا اکرام کروں گا، یعنی آپ کا آنا سبب ہے میرے اکرام کا. ابو بکر نے جو ہی یہ کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری میراث میں ترک ہوتا ہے، فغضبت، اور بی بی سلام اللہ علیہا نے غضب کیا، ناراض ہو گئی. اور کیسے ناراض ہو گئی ہیں؟ فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فحجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرته حتى توفیت. ہمیں وہ ابو بکر کے ساتھ انہوں نے کبھی بات نہیں کیا اور ابو بکر سے انہوں نے دوری اختیار کیا، اور پھر جب تک ان کی وفات ہوئی ابو بکر سے انہوں نے گفتگو نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ پتہ یہ چلا کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی ناراضگی کا سبب یہ جھوٹی حدیث تھی، کیونکہ بی بی سلام اللہ علیہا سیدہ نساء اہل الجنہ ہے. سیدہ نساء اہل الجنہ کبھی اپنے بابا کی شریعت پہ غضبناک نہیں ہو سکتی، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میراث کا مسئلہ ابو بکر کو بتائیں لیکن اپنی بیٹی جو ان کا واحد وارث ہے ان کو نہ بتائیں. تو یہ حدیث جھوٹی تھی، اسی لیے ان کو غضب آیا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انتظامیہ پر ان کا اعتراض تھا کہ اس کا انتظام کس کا، یہ کسی روایت میں ہے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو روایت موجود ہے کہ ناراضگی کا سبب غصب فدق تھا اور ناراضگی کا سبب افتراء حدیث تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ سبب تھا ناراضگی کا سبب. یہ کہ آپ جھوٹ اگر مذہب ہے نا تو ابھی تم ادعا کرو تم پیغمبر ہو، کیوں؟ اگر جھوٹ دلیل ہے تو کہہ دو تم نبی ہو. جھوٹ ہے نا، میں ادعا کر میں پیغمبر، تم میرا امتی ہے. جھوٹ اگر دلیل ہے تو بڑا جھوٹ بناؤ بھائی، چھوٹے جھوٹ کا کیا ضرورت ہے؟ اوکے، پہلی تم نے یہاں پہ جھوٹ ادعا کہ تمہیں شیعہ کے موقف کا پتہ ہی نہیں ہے. تم کہتے ہو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہا کو فدق ملنا چاہیے. یہ ہمارا موقف ہے ہی نہیں.
اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے 2-3 مزید آپ کے نے خلط کیا ابھی